الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في المقام آخر: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد ماہ شعبان المعظم، اس میں بہت سارے ایسے امور سر انجام دیے جاتے ہیں جن کا شریعت اسلامیہ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور ایک مومن کو چاہیے کہ وہ صرف انہی اعمال کو اختیار کرے جن کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کامل اور اکمل نازل کر دیا ہے۔ جو چیزیں ہمیں اللہ رب العالمین کی جنت کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی، ان کی وضاحت رسول مکرم علیہ السلام نے بیان فرما دی ہیں۔ کوئی زندگی کا ایسا گوشہ، ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس کے متعلق دین اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی موجود ہے۔ آپ زندگی کا کوئی بھی حصہ اٹھا لیجئے، کوئی بھی گوشہ اٹھا لیجئے، آپ کو دین اسلام میں اس کی رہنمائی ملے گی۔ تو ماہ شعبان المعظم کے اندر رسول مکرم علیہ السلام کا ایک معمول تھا جو کثرت کے ساتھ آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور اس میں بھی دو قسم کی روایات آتی ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام اتنا روزہ رکھتے حتیٰ نقول لا یفطر، کہ ہم یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ آپ نے کبھی روزہ افطار ہی نہیں کیا، پورا ماہ شعبان کے روزے آپ نے رکھ لیے۔ اور بسا اوقات نبی علیہ السلام ماہ شعبان کے اندر روزے چھوڑ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے مکمل مہینے کے اگر روزے رکھے ہیں تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ نہیں۔ اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ، ان 2 مہینوں میں آپ نے یعنی اتنے روزے رکھے کہ اس کی اکثریت کا حکم دے دیا گیا کہ آپ نے شعبان کا زیادہ تر حصہ روزے میں گزار دیا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ کوئی مخصوص تاریخ نہیں تھی، مخصوص دن نہیں تھا کہ اسی دن کا آپ نے روزہ رکھا ہو، اسی دن کا آپ نے روزے کا اہتمام کیا ہو، نہیں، بلکہ پورے مہینے کے اندر نبی علیہ السلام کا یہ اہتمام موجود تھا۔ اور آپ علیہ السلام سے اس کی وجہ بھی پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ اس سے اکثر لوگ غفلت کے اندر رہتے ہیں، وہ غفلت کا شکار رہتے ہیں، وہ اس لیے ماہ شعبان المعظم کے اندر روزہ نہیں رکھتے۔ تو یہی عمل رسول مکرم علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے شعبان المعظم کے مہینے کے اندر روزے رکھے ہیں کثرت کے ساتھ۔ باقی اس کے علاوہ آپ کی زندگی کے اندر ہمیں کوئی خلاف معمول عمل نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے معمول سے ہٹ کر کوئی اضافی عمل آپ نے اس ماہ معظم کے اندر کیا ہو۔ تو شعبان المعظم میں خاص طور پر جو ابھی چند دنوں کے بعد ایک دن آ رہا ہے، ایک رات آ رہی ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر اس میں بہت زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔
اور وہ ہے 15 شعبان کی رات، شب برات جس کو کہا جاتا ہے۔ در حقیقت ہم اس چیز سے غافل ہیں، ہمیں علم تک نہیں ہے کہ آخر یہ شب برات کہاں سے آئی ہے، کس نے اس رات کو ایجاد کیا ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، کیا مقاصد ہیں۔ ہم ان چیزوں سے بالکل لا علم ہیں، اور ہم صرف کیا ہے سمجھتے ہیں کہ اس رات کو ہم نے عبادت کرنی ہے، اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تاریخ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کیوں اس رات کا آغاز ہوا، کیسے آغاز ہوا، ان ساری چیزوں سے ہم غافل ہیں۔ یہ در حقیقت ایک گروہ، شیعہ گروہ، ان کی گھڑی ہوئی یہ بدعت ہے، انہوں نے اس بدعت کا ایجاد کیا ہے، اور ان کے مطابق ان کے 12ویں امام جو امام غائب کے نام سے معروف ہیں کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، ان کی ولادت وہ 15 شعبان کو مانتے ہیں کہ وہ 15 شعبان کی رات ان کی ولادت ہوئی، اور ان کی بڑی بڑی کتابوں میں امہات جو کتب ہیں اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے باقاعدہ کہ ہم اس رات کو جشن کے طور پر، خوشی کے طور پر مناتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے 12ویں امام اس کی ولادت ہوئی ہے۔ اور پھر مزید اگر آپ ان کی کتاب کو پڑھیے، آپ کو ایک حوالہ ایسا بھی اس کتاب کے اندر ملے گا کہ اس دن خاص انداز کے اندر وہ رات کو اہتمام کرتے ہیں، اور ایک خاص پرچے پر، خاص کاغذ کے اوپر، اور آپ خاص انداز کے اندر ایک ان کی دعا ہے، بڑی دعا، اور اس کے اندر ایک الفاظ ہیں، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ وَلْعَنْ جَمِيعَ الظَّالِمِينَ، نعوذ باللہ، کہ تمام ظالموں پر لعنت کر دے۔ اور ظالمین سے مراد ان کی کون ہے؟ جو ان کے ہم مذہب نہیں ہے، جو شیعہ مذہب کو جنہوں نے اختیار نہیں کیا ہوا، ان تمام پر۔ اور پھر اس کے اندر وہ عریضہ نجات اس کو کہا جاتا ہے، عریضہ حاجات کہا جاتا ہے، وہ اپنی حاجت اس کے اندر لکھ کر وہ کسی کنویں کے اندر یا پھر دریا وغیرہ کے اندر اس کو بہا دیتے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے 12ویں امام سے حاجت کر رہے ہوتے ہیں کہ بس بہت عرصہ ہو گیا ہے، اب تم اتنا عرصہ غائب رہے ہو، اب آ جاؤ، مزید ہم سے یہاں پر اب برداشت نہیں ہوتا، ہمارے اندر ہم پر بڑے ظلم ڈھائے گئے ہیں، ہم پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا تم آ جاؤ، ہمیں نجات دلوا دو۔ اور مسلمانوں نے اس رات کو اپنا لیا۔ حقیقت میں یہ جس طرح معراج کی رات کا معاملہ ہے، اسی طرح شب برات کا معاملہ ہے، اور آپ اس کے الفاظ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کتب تفاسیر پڑھ لیں، قرآن کا مطالعہ کر لیں، حدیث کا مطالعہ کر لیں، کہیں پر بھی آپ کو لیلۃ البراءہ، اس کو شب برات، یعنی اس کو اگر ہم عربی میں لے کے جاتے ہیں شب برات کو، تو عربی میں کیا بنتا ہے؟ لیلۃ البراءہ۔ ایک لفظ بھی آپ کو قرآن کریم کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر، کتب تفاسیر کے اندر، کتب احادیث کے اندر کہیں پر بھی آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا۔ اور یہی اس بات کی واضح بین اور بڑی دلیل ہے کہ یہ اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق حدیث مبارکہ کے ساتھ نہیں، یہ بعد میں ایک طریقہ اختیار کیا گیا، ایک مسلمانوں کے اندر لا علمی اور لا شعوری طور پر مسلمانوں کو یہ رات دے دی گئی، اور مسلمان اس چیز سے بالکل غافل ہیں کہ آخر یہ رات کس کی تھی، ان کا پس منظر کیا تھا، مقصد کیا تھا، اور وہ برات کیوں انہوں نے اس کا نام رکھا، کس سے بیزاری۔ برات کا معنی بیزاری ہوتا ہے، نفرت ہوتا ہے، اعلان لا تعلقی ہوتا ہے، آپ بالکل بیزار ہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں آپ کا۔ آخر وہ کس سے اعلان لا تعلقی کرنا چاہتے تھے، کس سے برات کرنا چاہتے تھے، کس سے نفرت کا اظہار کرنا چاہتے تھے، ہم ان چیزوں سے بالکل لا بلد ہیں اور لا علم ہیں۔ لا شعوری طور پر آج مسلمانوں نے اس چیز کو اپنا لیا، اور انہوں نے اس کا مفہوم یہ سمجھ لیا کہ شب برات کا مطلب ہو گیا جہنم سے نجات۔ اگر یہ ہوتا تو شب برات تو قرآن و حدیث کے اندر تو اس کا تذکرہ آ جاتا،
اس کے بارے میں آ جاتا، الفاظ آ جاتے، کیا جہنم کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں الفاظ نہیں اختیار کیے؟ تو وہاں پر اللہ رب العالمین کیا یہ نہیں کہہ سکتے تھے جہنم سے نجات اس رات کو مل جاتی ہے؟ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت نہیں، اور نہ ہی قرآن کریم سے۔ آپ قرآن کریم کا جو میں نے آپ کے سامنے سورہ دخان کی ابتدائی آیات پڑھی، اس کو اس حوالے کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اور اکثر سادہ لوگ مسلمان اسی سے دھوکہ کھا لیتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اس رات کا تذکرہ موجود ہے۔ حالانکہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو ان آیات کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حامیم والکتاب المبین۔ قرآن کریم کے اللہ قسم کھا کر کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کریم کو بابرکت رات کے اندر نازل کیا ہے۔ ایک تھوڑا سا بھی کوئی مسلمان اگر دین سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتا ہے، تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہے، اگر آپ اس سے سوال کریں، پوچھیں، تو وہ آپ کو جواب دے گا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اور قرآن خود اس کی وضاحت کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور پھر سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر، قدر کی رات ہم نے اس کو نازل کیا۔ اور وہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں اس رات کی بیان کی ہیں، سورہ دخان کی پڑھ لیں، دونوں صفات ایک ہی ہیں۔ ادھر اس کو ادھر لیلۃ القدر، ادھر لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات کہہ دیا۔ وہاں پر بھی فیصلوں کا ذکر ہے، یہاں پر بھی فیصلوں کا ذکر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر معاملے کا فیصلہ لے کر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور ان آیات سورہ دخان میں پڑھیں، وہاں پر بھی یہی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر فیصلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہوتا ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر امر کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو دونوں آیات کو ملائیں تو ایک ہی مفہوم دیتی ہے، لیکن وہاں پر آپ لیلۃ القدر سے لیلۃ القدر ہی مراد لیں، قدر کی رات وہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر آئے، وہاں پر تو آپ یہ مراد لیں۔ اور یہاں پر جب سورہ دخان کے اندر آپ آ جائیں تو وہاں پر آپ کہیں کہ نہیں، اس سے مراد شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ اور قرآن کریم کو سمجھنے کا سب سے پہلا اصول جو تمام کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے کہ القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن کا بعض اس کے بعض کی تفسیر بیان کرتا ہے، یعنی قرآن کی خود تفسیر کرتا ہے۔ پہلے اگر قرآن کی تفسیر قرآن مجید کے اندر موجود ہے تو پھر ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، تو قرآن نے خود ان آیات کی تفسیر بیان کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے۔ تو وہ لیلۃ القدر جو لیلہ مبارکہ ہے، وہ شب قدر ہے، وہ کب ہے؟ رمضان المبارک کے اندر ہے، اس مہینے کی 15 تاریخ نہیں ہے۔ اور پھر جتنی روایات ہیں اس کی نماز کے طریقے کے متعلق، اس رات کو قبرستان میں جانے کے متعلق، یا اس رات کی عبادت کے متعلق، یا پھر اس دن کے روزے رکھنے کے متعلق تقریباً 16-17 روایات ہیں، اور وہ ساری کی ساری روایات، کوئی بھی ایک روایت اس میں حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو ضعف سے خالی ہو، ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ایک روایت بھی نہیں پہنچتی کہ جس کے اندر اس بات کا ثبوت ملتا ہو کہ خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 شعبان کی رات قیام کا حکم دیا ہو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 شعبان کے دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہو، ایک روایت بھی موجود نہیں۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں پر یہ بات نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کسی بندے کو تھوڑی بہت بھی دین کا فہم، دین کی سمجھ ہے، جب وہ خود ان احادیث کا مطالعہ کرے گا، وہ حدیثوں کو اگر پرکھے بھی نہیں، تھوڑا بہت مطالعہ رکھتا ہے، اس کا نفس، اس کا دل بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں، ان احادیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو قرآن سے بھی کسی قسم کا 15 شعبان کی رات کے متعلق کوئی ثبوت نہیں، اور نہ ہی حدیث مبارکہ سے۔ اور اسی طرح پھر اگر آپ صحابہ کے زمانے میں چلے جائیے، تابعین کے زمانے میں چلے جائیے، آپ کو کہیں پر بھی اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا۔
تو جو چیز نبی علیہ السلام کے دور کے اندر موجود نہیں، جو صحابہ کے دور کے اندر موجود نہیں، وہ دین کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اتنا بڑا عمل اجر و ثواب کا باعث ہو کہ انسان کو جہنم سے نجات مل رہی ہو، اور اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غافل ہوں، ان کو پتہ تک نہ چلا، ان کے علم میں یہ بات نہیں آ سکی کہ اس رات کی عبادت ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کو اٹھائیے، صحابہ کی زندگی کو اٹھائیے، وہ کیا تھا؟ لیلۃ القدر کی تلاش کے اندر کس طرح وہ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ اعتکاف کی عبادت کیوں دی گئی ہمیں؟ یہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے دی گئی تھی۔ صحابہ حریص تھے، نبی علیہ السلام حریص تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے اس بات کا ثبوت نہ ملنا، یہ اس بات کی بین دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ اس رات کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آخر پھر کہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ 448 ہجری کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابن ابی الحمراء، وہ بیت المقدس آیا اور وہاں پر اس نے نماز پڑھی، اپنی نماز وہ پڑھ رہا تھا، اونچی آواز سے قرات کرنے لگا، آواز اس کی خوبصورت تھی، پیچھے لوگوں نے صف بنا لی، یعنی جماعت، باقاعدہ جماعت کی صورت اختیار ہو گئی۔ اب وہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا تھا، اس سے پھر بعد میں لوگوں نے کہا بھائی ہمیں آپ نماز پڑھاتے جائیں۔ اس رات کو وہ نماز ان کو پڑھاتا رہا۔ اب اس رات سے لے کر پھر ہر سال وہ اسی طرح ابن ابی الحمراء وہ آتا اور بیت المقدس کے اندر آ کر لوگوں کو اس طرح نماز پڑھاتا، اور اسی سے اس رات کا پھر آغاز ہو گیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ شاید دین ہے، دین کا حصہ ہے، انہوں نے اختیار کر دیا۔ اب 448 ہجری میں یہ واقعہ شروع ہوا ہے، اس کا آغاز ہوا اس بدعت کا۔ کون سی صدی بنتی ہے؟ 5ویں صدی۔ خیر القرون زمانہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام کا، صحابہ کا زمانہ، تابعین، تبع تابعین، ان ادوار میں یہ اس کا ثبوت نہیں۔ بہترین زمانوں میں جب یہ چیز نہیں مل رہی، بعد والے دور کے اندر مل رہی ہے، تو اس کا دین کے ساتھ کیسے تعلق ہو گیا؟ تو دن کا روزہ رکھنا یا رات کا قیام کرنا نہیں، اس پر انسان کو کسی قسم کا کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں رات کو کیا کروں گا، اگر میں کھڑا ہوں رات کو قیام کر رہا ہوں، قرآن مجید ہی تو پڑھ رہا ہوں، میں تسبیحات ہی پڑھ رہا ہوں، میں استغفار ہی کر رہا ہوں، میں کون سے اس کے اندر گناہ کے کام کر رہا ہوں؟ دن کو میں نے اپنے آپ کو کھانے سے روکا ہے، پینے سے روکا ہے، روزہ رکھا ہے، افضل ترین عمل کر رہا ہوں، آخر مجھے اجر و ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ سزا کیوں ملے گی؟ سزا اس لیے انسان کو ملے گی کیونکہ اس نے اس چیز کو اختیار کیا جو نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کیا۔ لوگ رمضان المبارک کے روزے کے اندر سستی کر لیتے ہیں، لیکن یہ 15 شعبان کے روزے کے اندر سستی نہیں کرتے۔ کس لیے؟ کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک رات، اور دیکھیں نا ابھی تو چلیں وہ دوسرا آ گیا نا، پہلے جو چھوٹے موبائل چلتے تھے اس پہ خاص طور پر ان ایام کے اندر میسیجز بڑے چلتے تھے، اب تو وہ دور ختم ہو گیا والا، کیا ہے معافی والا۔ ہم کیا کہتے تھے؟ اس رات میں پتے جھڑنے ہیں، وہ کہتے تھے بھائی اس پتے جھڑنے سے پہلے مجھے معاف کر دے۔ ایک دوسرے کو میسج کرتے تھے، معافی نامے کرتے تھے کہ معاف کر دیں ہمیں۔ اب اس رات کے اندر صرف کیا مطلب؟ باقی پورا سال بے شک اپنے بھائی کو تنگ کریں، پریشان کریں، اور اس رات کو آ کر اس سے معافی مانگ لیں، اس نے معاف کر دیا کہنے سے۔ اور ان روایات کے اندر دو چیز اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن دو چیزیں یہاں پر ملتی ہیں ہمیں۔ ایک کیا ہے؟ انسان کا دل کینے بغض سے خالی ہونا چاہیے، اور دوسرا شرک سے۔ وہ انسان توبہ، اللہ رب العالمین اس بندے کی ان روایات کے اندر ضعیف ہیں، لیکن اس کے اندر دو چیزیں مشترک ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مشرک کی اللہ توبہ نہیں قبول کرتے۔ جس کے دل کے اندر حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اللہ رب العالمین اس کی بھی توبہ قبول نہیں کرتے۔ اور پھر کیسی دیکھیں نا افسوس کی بات ہے کہ حدیث گھڑتے ہوئے اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا گیا کہ آخر ہم حدیث گھڑ رہے تو کوئی ایسی بات گھڑی جائے جو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو۔ اب ایک قبیلہ ہے، کون سا؟ بنو کلاب، اس کی جو بکریاں ہیں، ان کے جو ریوڑ ہیں بنو کلاب کے، ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو اللہ رب العالمین کیا ہے؟
معاف کرتے ہیں۔ ایک چیز سمجھ لیں، اگر بالفرض اس روایت کو ہم مان لیں، صحیح مان لیتے ہیں، بنو کلاب والے قبیلے والے ان کو آپ شہر میں لا کر بسا دیں، گاؤں سے نکال دیں، وہ بکریاں چھوڑ دیں، وہ بکریاں پالنا چھوڑ دیں، پھر بتائیں مغفرت نہیں ہوگی؟ کیا اللہ رب العالمین ایک قبیلے کے پاس اللہ رب العالمین نے ہماری معافی رکھ دی ہے کہ وہ قبیلے والے بکریاں پالیں گے، ان کی بکریاں ہوں گی اور ان کے بالوں کے برابر ہی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ؟ اور قبیلہ پھر کون سا؟ بنو کلاب ایک ہی قبیلہ؟ کیا نبی علیہ السلام کا قبیلہ نہیں مراد ہو سکتا تھا؟ وہاں پر قریش کا قبیلہ کہتے تھے، سردار تھے نبی علیہ السلام، تمام انبیاء کے آپ کے قبیلے کو شمار کر لیا جاتا۔ لیکن کیا ہے، روایات گھڑتے ہوئے ان چیزوں کا خیال انسان نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین صرف 15 شعبان کی رات معافی نہیں دیتا، ہر رات آتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین اترتے ہیں اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے، میں اس کو بخش دوں گا، رزق مانگتا ہے میں اس کو رزق دے دوں گا، ہدایت مانگتا ہے میں اس کو ہدایت دے دوں، بیمار ہے عافیت کا سوال کرتا ہے میں عافیت اس کو دے دیتا ہوں۔ عمل اس رات کو نہیں پیش ہوتے، ہم اس سے بے خبر ہیں۔ جمعرات کی، کل جمعرات کا دن تھا نا، ہمارے عمل اللہ کی بارگاہ میں گئے، کیا فکر تھی ہمیں؟ ہر پیر والے دن جاتے ہیں، ہر جمعرات والے دن جاتے ہیں، فجر کی نماز میں ہمارے عمل جاتے ہیں، عصر کی نماز میں جاتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ سال کا تو ہمیں فکر ہے کہ چلو 15 شعبان کو میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں جانے ہیں، جو روزانہ فجر میں جا رہے ہیں، روزانہ عصر میں جا رہے ہیں، روزانہ آپ کے ہفتوار پیر اور جمعرات کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اعمال پیش ہو رہے ہیں، اس کی فکر نہیں۔ پھر مغفرت کو آپ صرف اس 15ویں شعبان کے ساتھ خاص کر دینا، اسی 15ویں شعبان کے ساتھ ہی آپ سارے معاملات کو رکھنا، روحوں کا آنا، حلووں کا پکانا، اور حلوہ پکانے کے اندر بھی ایک من گھڑت قصہ کہانی اور واقعہ کب ہوا، غزوہ احد جا کے پڑھیے، شوال کے مہینے کے اندر ہے، آپ کھا رہے ہیں حلوہ شعبان کے مہینے کے اندر، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شوال میں جا کے شہید ہوئے ہیں، اور آپ شعبان کے مہینے میں اتنی تھوڑی بہت تو بھائی سائنس رکھتے، کچھ عقل سے کام لے کر ان چیزوں کو گھڑ لیتے کہ دلیل لاتے ہوئے کہ آخر دلیل کون سی میں بیان کر رہا ہوں، واقعہ کون سا پیش کر رہا ہوں۔ لیکن کیا ہے، صرف یہ کھانے پینے، اور پھر خاص طور پر جو روح ہیں وہ جو 15 شعبان کے بعد فوت ہوں گی، وہ پورا سال گھومتی پھریں گی۔ اللہ رب العالمین کا نعوذ باللہ کوئی نظام نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، بس روح نکالی اس کے بعد آزاد چھوڑ دیا، جو جہاں پر چاہتی ہے جائے۔ کیا ہندوانہ عقائد ہمارے اندر ہیں؟ روحوں کا آنا، روحوں کا تبادلہ ہونا، روحیں آ جاتی ہیں، وہ پوری رات گزارتی ہیں گھر کے اندر۔ اگر گھر والوں نے اچھے اچھے کھانے پکائے ہوئے، اچھے کھانے کیوں؟ پیٹ میں جانے نا مولوی صاحب کے، اصل میں کہانی ہے۔ اب وہ اچھے کھانے کہتے پکے ہوئے ہوں گے، روحیں خوش ہوں گی، اور مولوی صاحب اٹھائیں گے، گھر لے کے جائیں گے، کپڑے بھی وہ بھی، روحیں خوش ہو کے چلی جائیں گی۔ خوش تو اصل میں مولوی صاحب ہو رہے ہیں نا، کیونکہ ان کے گھر میں آج اچھا کھانا بھی گیا اور کپڑے بھی ساتھ میں چلے گئے۔ ہمیں بھائیوں ان چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے، اور کچھ اس کے اندر ایسی بدعات ہیں، اگر آپ دیکھیں گے اس کا مجوسیوں کے ساتھ تعلق ہے، ہندوانہ رسومات کے ساتھ تعلق ہے، مسلمانوں نے وہ اختیار کر لی ہیں۔ کوئی بھی 15 شعبان کی نبی علیہ السلام سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنے معمول میں رات کو عبادت کرتے ہیں، آپ کریں، ممانعت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اس رات کو نہ کریں، آپ کیونکہ اپنے معمول کے مطابق کر رہے ہیں۔ آپ رات کو استغفار کرتے تھے، رات کو آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، رات کو آپ اہتمام کرتے تھے عبادات کا، آپ 15 شعبان کو کریں، کیونکہ آپ معمول کے اندر کر رہے ہیں۔ آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، آپ جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اگر شعبان کی یہ 15 تاریخ پیر کے دن آ جاتی ہے، جمعرات کے دن آ جاتی ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے معمول کے مطابق رکھ رہے ہیں، آپ خاص اس نیت سے نہیں رکھ رہے، لیکن خاص نیت سے رکھنا اور خاص رات کی عبادت کرنا اور اجر اور ثواب کی امید کے ساتھ، یہ نبی علیہ السلام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔
ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کے اندر داخل ہو کر اصل دین بن جاتی ہیں، اور انسان دین سے غافل ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے شاید کہ پورا دین ہی یہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس بس یہی سمجھ لیا کہ 15 شعبان کی رات کی عبادت کر لو، اگلے دن کا روزہ رکھ لو، سارے گناہ بھی معاف، پوری رات عبادت کر لی، جہنم سے بھی آزادی۔ اور آج کے دن ہم نے فرشتوں کو نوٹ کروا دیا کہ بھائی لکھ جاؤ ہمارے بارے میں، دیکھو ہم قیام کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، پورا سال پھر جو کرنا ہے سو کرو۔ فرشتے بس دھوکے میں آ کے نعوذ باللہ لکھ کے چلے جائیں۔ یہ صرف کیا ہے، ہم اپنے آپ کو شاید اس طرح تسلیاں دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت قرآن و حدیث کی اس طرح نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔